ڈاکٹر شیہام ارشیا کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے باپ نے اور تمہاری خالہ اماں نے جس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، تم کسی صورت بھی اس کو رضامند نہیں کرو گی، تم کسی صورت اس سے شادی نہیں کرو گی۔ ارشیا ڈاکٹر شیہام کے سامنے تو کہتی ہیں کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، لیکن میں اپنے باپ کی ہوئی بات بھی تو انکار نہیں کر سکتی۔ ارشیا کی یہ بات سن کر شیہام غصے سے اٹھ کر سب کے درمیان سے چلا جاتا ہے۔ ارشیا کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں نے شیہام کا دل توڑا ہے۔ وہ شیہام کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتی ہے اور اس کو وہاں پر جا کر سب کچھ بتاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں کسی صورت بھی وہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ چاہتے ہیں، میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے، اس لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو اس چیز کی، تم دیکھنا کہ میں کس حد تک ان لوگوں کو ناچ نچاؤں گی۔ خالہ اماں اور میرا ابا جو چاہتے ہیں وہ تو کسی صورت نہیں ہوگا۔ ابا نے آج تک اپنی ذمہ داریاں تو پوری کی نہیں ہیں اور آ گئے ہیں خالہ اماں کا پیغام لے کر ہمارے لیے۔ خالہ اماں نے آج تک ان سے کبھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کروایا اور مجھے آگے بھی کسی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے۔ میں نہیں اپنی زندگی برباد کروں گی اور نہ ہی میں ان کے کہنے پر کسی بڈھے سے شادی کروں گی۔ صرف پیسے اور روپے دولت کے لیے میں اس سے شادی کر لوں اور اپنی زندگی برباد کر دوں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس نے جس طرح سے سب کے سامنے پارٹی پر میرے پہ الزام لگایا اور میرے باپ نے اسی کی سائیڈ لی، میں کسی صورت اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے فی الحال جسٹ اپنی ماں کو بچانے کے لیے اور اپنے باپ کا بھرم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیہام ارشیا کی باتیں سن کر پھر ہنسنے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم سے بڑی آفت اس دنیا میں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی، اب جلدی سے بتاؤ کہ ہم کیا آرڈر کریں۔ ڈاکٹر شیہام اور ارشیا ریسٹورنٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہی بڈھا آ جاتا ہے اور پھر وہ آتے ہی ارشیا کو کہتا ہے تم میری ہونے والی بیوی ہو، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی آج تو ہمارے گھر میں یہ بات ہوئی ہے، تمہیں یہ بات پتہ بھی چل گئی ہے۔ وہ پھر ارشیا کو بتاتا ہے تمہارا باپ اوصاف میرے آفس میں آیا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کر اور مجھے کہا کہ میری بیٹی کو کسی صورت بھی قبول کر لو، مجھے تم پر یقین ہے۔ ارشیا اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اس کو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کی بات مانوں گی، لیکن اس نے تو جا کر تم سے بات بھی کرنی شروع کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ارشیا جو ہے وہ پھر اپنی ماں کو جا کر بتاتی ہے کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوصاف اور خالہ اماں جب ارشیا کی اماں سے بات کرنے آتے ہیں، ارشیا خود ہی جواب دے دیتی ہے کہ اس کو اس رشتے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عماد اور انوشے بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور پریشان ہیں۔ انوشے عماد جو ہے وہ ارشیا کو کافی سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہو اپنی لائف کا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ ارشیا انوشے سے کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، میں نے آج تک کبھی کچھ غلط کیا ہے جو آگے کروں گی۔ ارشیا جو ہے وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ اگر میں آفس کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو اور خالہ اماں کو سنبھال رہی ہوں تو میں یہ سب کچھ بھی سنبھال سکتی ہوں، ہینڈل کر سکتی ہوں، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامہ سیریل آس پاس میں دکھایا جاتا ہے کہ خالہ اماں جو ہیں وہ پھر انوشے اور ارشیا کو اب ٹھکانے لگانے کا اس لیے سوچ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کاشفا کو کہ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو یہ اپنی اماں اور بہن کو بھی لے آئے گی اور یہ ہمیں یہاں سے چلتا کرے گی اور ہم یہاں پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے، تمہیں میری باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کاشفا پھر اپنی اماں کو کہتی ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ کاشفا کو ایک یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے کہ کس طرح سے ارشیا نے اتنے بڑے ونگ میں اتنا وی آئی پی مکان رینٹ پہ لے لیا ہے اور اس کا رینٹ بھی خود دے رہی ہے۔ اوصاف اس بات پر بھی اب بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے سارے ایکسپینسو خود پورے کروں گا اور میں ان لوگوں کو خود خرچہ دوں گا۔ ارشیا اپنے باپ سے کہتی ہے آپ اپنی دوسری بیوی کے سامنے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد دلانے پر بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ڈرامہ سیریل آس پاس میں دکھایا جاتا ہے کہ ارشیا کو اپنے باپ کی نیچر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میری شادی کہیں کروانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے خرچے خود اٹھائیں گے، لیکن میں اپنی ماں اور اپنی بہن کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی اپنے باپ کے سہارے پر۔
وہ اپنی دوسری بیگم کاشفہ کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو کبھی بھی ہماری یاد نہیں آتی۔ اور آج کل کے دور میں 20-25 ہزار سے کیا ہوتا ہے، اور میری اتنی سیلری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے اخراجات خود اٹھا سکتی ہوں۔ ڈاکٹر شیہام عرشیہ کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے باپ نے اور تمہاری خالہ اماں نے جس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، تم کسی صورت بھی اس کو رضامند نہیں کرو گی، تم کسی صورت اس سے شادی نہیں کرو گی۔ عرشیہ ڈاکٹر شیہام کے سامنے تو کہتی ہیں کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، لیکن میں اپنے باپ کی ہوئی بات بھی تو انکار نہیں کر سکتی۔ عرشیہ کی یہ بات سن کر شیہام غصے سے اٹھ کر سب کے درمیان سے چلا جاتا ہے۔ عرشیہ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں نے شیہام کا دل توڑا ہے۔ وہ شیہام کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتی ہے اور اس کو وہاں پر جا کر سب کچھ بتاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں کسی صورت بھی وہ نہیں کروں گی جو یہ لوگ چاہتے ہیں، میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو میرا دل کرتا ہے، اس لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو اس چیز کی، تم دیکھنا کہ میں کس حد تک ان لوگوں کو ناچ نچاؤں گی۔ خالہ اماں اور میرا ابا جو چاہتے ہیں وہ تو کسی صورت نہیں ہوگا۔ ابا نے آج تک اپنی ذمہ داریاں تو پوری کی نہیں ہیں اور آ گئے ہیں خالہ اماں کا پیغام لے کر ہمارے لیے۔ خالہ اماں نے آج تک ان سے کبھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کروایا اور مجھے آگے بھی کسی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے۔ میں نہیں اپنی زندگی برباد کروں گی اور نہ ہی میں ان کے کہنے پر کسی بڈھے سے شادی کروں گی۔ صرف پیسے اور روپے دولت کے لیے میں اس سے شادی کر لوں اور اپنی زندگی برباد کر دوں، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس نے جس طرح سے سب کے سامنے پارٹی پر میرے پہ الزام لگایا اور میرے باپ نے اسی کی سائیڈ لی، میں کسی صورت اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے فی الحال جسٹ اپنی ماں کو بچانے کے لیے اور اپنے باپ کا بھرم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیہام عرشیہ کی باتیں سن کر پھر ہنسنے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم سے بڑی آفت اس دنیا میں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی، اب جلدی سے بتاؤ کہ ہم کیا آرڈر کریں۔ ڈاکٹر شیہام اور عرشیہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہی بڈھا آ جاتا ہے اور پھر وہ آتے ہی عرشیہ کو کہتا ہے تم میری ہونے والی بیوی ہو، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی آج تو ہمارے گھر میں یہ بات ہوئی ہے، تمہیں یہ بات پتہ بھی چل گئی ہے۔ وہ پھر عرشیہ کو بتاتا ہے تمہارا باپ اوصاف میرے آفس میں آیا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کر اور مجھے کہا کہ میری بیٹی کو کسی صورت بھی قبول کر لو، مجھے تم پر یقین ہے۔ عرشیہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اس کو میں نے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کی بات مانوں گی لیکن اس نے تو جا کر تم سے بات بھی کرنی شروع کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشیہ جو ہے وہ پھر اپنی ماں کو جا کر بتاتی ہے کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوصاف اور خالہ اماں جب عرشیہ کی اماں سے بات کرنے آتے ہیں، عرشیہ خود ہی جواب دے دیتی ہے کہ اس کو اس رشتے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ عماد اور انوشے بھی اس چیز کے لیے بہت زیادہ فکر مند اور پریشان ہیں۔ انوشے عماد جو ہے وہ عرشیہ کو کافی سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہو اپنی لائف کا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ عرشیہ انوشے سے کہتی ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، میں نے آج تک کبھی کچھ غلط کیا ہے جو آگے کروں گی۔ عرشیہ جو ہے وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ اگر میں آفس کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو اور خالہ اماں کو سنبھال رہی ہوں تو میں یہ سب کچھ بھی سنبھال سکتی ہوں، ہینڈل کر سکتی ہوں، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامہ سیریل آس پاس میں دکھایا جاتا ہے کہ خالہ اماں جو ہیں وہ پھر انوشے اور عرشیہ کو اب ٹھکانے لگانے کا اس لیے سوچ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کاشفہ کو کہ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو یہ اپنی اماں اور بہن کو بھی لے آئے گی اور یہ ہمیں یہاں سے چلتا کرے گی اور ہم یہاں پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے، تمہیں میری باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کاشفہ پھر اپنی اماں کو کہتی ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ کاشفہ کو ایک یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے کہ کس طرح سے عرشیہ نے اتنے بڑے ونگ میں اتنا VIP مکان رینٹ پہ لے لیا ہے اور اس کا رینٹ بھی خود دے رہی ہے۔ اوصاف اس بات پر بھی اب بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے سارے ایکسپینسو خود پورے کروں گا اور میں ان لوگوں کو خود خرچہ دوں گا۔ عرشیہ اپنے باپ سے کہتی ہے آپ اپنی دوسری بیوی کے سامنے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد دلانے پر بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ڈرامہ سیریل آس پاس میں دکھایا جاتا ہے کہ
عرشا کو اب اپنے باپ کی نیچر سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میری شادی کہیں کروانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے خرچے خود اٹھائیں گے، لیکن میں اپنی ماں اور اپنی بہن کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی اپنے باپ کے سہارے پر۔ وہ اپنی دوسری بیگم کاشفا کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو کبھی بھی ہماری یاد نہیں آتی، اور آج کل کے دور میں 20-25 ہزار سے کیا ہوتا ہے، اور میری اتنی سیلری ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے اخراجات خود اٹھا سکتی ہوں۔